اللہ رب العزت نے اس امت پر بہت زیادہ انعامات اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل کیے ہیں، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید قربان دی ہے۔ یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ پہلے یہ کسی امت کو عید قربان نہیں دی گئی، عید الفطر نہیں دی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انعام دیا ہے۔ آج کل تو لوگ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، قربانی کا پیسہ آپ غرباء کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، ککڑیاں دے ویاہ ہو جان انہاں دا کوئی مطلب ہے کہ اس طرح کر کے ان کو اور خیراتی کاموں میں، فلاحی کاموں میں استعمال کر لینا چاہیے، بجائے اس کے اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، صفائی کا بندوبست صحیح طرح نہیں ہوتا اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آیت ظاہر اس وقت جب نازل ہوئی تو اس وقت اس کا یہ مفہوم سمجھا جاتا تھا کہ جب آپ علیہ السلام چل رہے ہوں تو آپ کے آگے نہ چلا جائے، پیچھے رہ جائے۔ لیکن چونکہ قیامت تک قرآن ہے اور اس نے چلنا ہے، تو اس کا جو مفہوم ہے اور جو مقصد ہے وہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک لائن لگا دی ہے، جو ایک حکم دے دیے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قربانی کا جو موقع ہے، اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 عیدیں کی، 9 عید الفطر اور 9 جو عید قربان کی، اس میں سے 8 عید قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 چھترے ذبح فرمایا کرتے تھے، ان کو خریدا کرتے تھے اور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام امت کو بھولے نہیں، یار ہر جگہ امت کو یاد رکھا ہے کہ میری امت کا جو غریب ہے، جو قربانی نہیں دے سکتا، میں اس کی طرف سے بھی دوں گا۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لائے تو اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، اور وہ 5 کا گروپ ایک اونٹوں کا پہلے آگے کر دیا جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے آتے تھے ذبح ہونے کے لیے۔ حالانکہ اونٹ کو ذبح کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ بھی اپنے نبی کو پہچانتے تھے۔ وہ کیوں آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم اپنے نبی کے ہاتھوں قربان ہو جائیں، ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے گردن پہ چھری چلائی ہے۔ اور یہ سنت کیوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت تھا ابھی ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام، آپ اس کو ذرا پیچھے چلے جائیں نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑے امتحانات لیے، بڑے ٹیسٹ لیے، اور انہوں نے وہ سارے ٹیسٹ پاس کر دیے، سارے امتحانات پاس کر دیے، اور تو پھر ہم نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کو ساری انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ تو ان کا میری اولاد میں سے بھی بنا دے گا؟ نہیں، یہ عہد ان کے ظالمین کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 64 سال کی دعا کے بعد بیٹا دیا، اور 64 سال کے بعد جو بیٹا ملتا ہے، اب کیا حکم ہوتا ہے؟ فلسطین کی سرزمین پہ تھے، وہاں پہ حکم ہوتا ہے کہ آپ ان کو لے کے چلے جائیں مکہ کی طرف۔ راستے کا پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، وہ اونٹنی میں انسانی شکل میں آگے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس وقت بچے تھے، نوزائیدہ بچے ہیں،